اتنی اللہ کے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا سلیقہ آ جائے کہ جہاں اللہ کے رسول نے کہا بسم اللہ پڑھو وہاں بسم اللہ پڑھے، جہاں کہے کہ مکمل پڑھو وہاں مکمل پڑھے۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اس طرح ہو کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حکم دیں وہ اس کو بجا لائیں۔ اور بسم اللہ کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ جس چیز پہ پڑھی جائے اس میں برکت شامل ہو جاتی ہے، اور جس میں نہ پڑھی جائے اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور شیاطین کے متعلق آتا ہے کہ جو شخص گھر داخل ہو تو وہ بسم اللہ پڑھے، اور جو دعائیں گھر داخل ہونے بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، گھر داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اور رات بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر کے دروازے بند کرے، بسم اللہ پڑھ کے برتنوں کو ڈھانپ دے، تو ایسے گھر میں شیاطین آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اب اس گھر میں ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں یہاں رہنے کی کوئی گنجائش اور ضرورت ہے ہی نہیں، شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ اس قدر بابرکت ہے۔ ایک غزوہ کے اندر ایک صحابی کی انگلی کٹ گئی، اور انہوں نے جیسے بھی اذیت میں کوئی آواز نکلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اس کی جگہ بسم اللہ پڑھتے تو فرشتے آ کے آپ کو اٹھا لیتے۔ اور سفر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ٹھوکر لگی، پیچھے ایک صحابی نے شیطان کو برا بھلا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا اس سے تو شیطان خوش ہوگا کہ میں نے ٹھوکر لگوا دی۔ آپ جب ٹھوکر لگے تو بسم اللہ پڑھا کرو۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ جو ذوق رکھتے ہوں، پورا وہ خطبہ لیکچر بھی ان کو انشاءاللہ دیا جائے گا اللہ کی توفیق سے۔ تو ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ یہ سبق آپ سب نے کل اسی طرح بسم اللہ کی فضیلت پہ یہ سارے مقامات مجھے اللہ کی توفیق سے سنانے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں کچھ چیزیں میں آغاز کر دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن عباس کہتے ہیں، ایک دفعہ جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنے اوپر سے زوردار دروازہ کھلنے کی آواز سنی، تو فرمایا، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، آج وہ فرشتہ اترا ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں اترا۔ اور اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا اللہ کے پیارے حبیب میں آپ کو دو نوروں کی خوشخبری دیتا ہوں جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، اور وہ دو نور ایک فاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں۔ اور ابو سعید بن معلہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور کہا کہ میں آپ کو نماز پڑھ رہے تھے، لمبا واقعہ ہے، فرمایا کہ میں آپ کو قرآن کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے نکلنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے، اور فرمایا ہی سبع المثانی، یہ 7 وہ آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی القرآن العظیم ہے۔ اب اس کے کتنے نام ہو گئے؟ سبع المثانی، القرآن العظیم،